زبان کی آفتیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب سے آیت نمبر 70 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ انہی نعمتوں میں ایک نعمت زبان بھی ہے، جو کہ رب تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ زبان کی قدر اس سے پوچھئے جو بول نہیں سکتے۔ ایسے گنگے لوگ جب دوسروں کو بولتا ہوا دیکھتے ہیں تو دل مچل جاتا ہے اور ایک آہ نکلتی ہے کہ اے کاش میں بھی بول سکتا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت سے نوازا۔ جس زبان سے ہم بولتے ہیں وہ زبان اگر میٹھی ہے، سچی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں چلتی ہے، تو پھر آدمی لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے۔ اس کے لیے بلندیاں اور عزتیں ہیں۔ اور اگر یہی زبان کڑوی ہے، جھوٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں چلتی ہے، تو پھر آدمی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، بربادی کی طرف جاتا ہے۔ اس کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور یہ زبان کی آفتوں میں سے ہے۔ اسلام نے زبان کا سب سے بہترین استعمال ہمیں سکھایا۔ اس معاملے میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری بہترین تربیت فرمائی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے احادیث کی روشنی میں زبان کے صحیح استعمال کی اہمیت اور اس کی حفاظت کا بیان کرتا ہوں۔ نجات کی صورت۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھ، تیرا گھر تجھے کافی ہونا چاہیے، اور اپنی غلطی پر آنسو بسا۔